اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر 101 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کی یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا کہ ہم اللہ کے اس رسول پر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ان کے پاس جو فرشتہ آتا ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام اور وہی لاتا ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کا دشمن ہے، ان سے ہمارے آباء و اجداد کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں، اور اگر کوئی اور فرشتہ یہ وحی لے آتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے تو اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ کے حکم پر چلتے رہتے ہیں، اور جس طرح جس وقت بھی جو بھی حکم ہوتا ہے وہ اس میں دیری بھی نہیں کرتے اور اس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ لہذا جو ان کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے، جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے جو آیتیں نازل فرمائی قرآن پاک میں تو یہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں، لہٰذا یہ
نافرمان لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، اور یہ انکار کرتے رہتے ہیں، اپنی خواہشات پہ یہ چلتے ہیں، اور ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ان سے چونکہ وعدہ لیا گیا تھا توریت میں کہ جو بھی پیغمبر آئے اور وہ تورات کو اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور پیغمبروں کو مانتا ہو تو تم لوگ ان کی مدد اور نصرت بھی کرو اور ان پر ایمان بھی لے آئے۔ تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ ہی پتہ نہیں ہے۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پھر انہوں نے تصدیق بھی کی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، کہ یہ حق اور سچ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، تو اس میں ایک فریق تو ایسا ہے جن کو کتاب ملی ہے، یعنی توریت اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، تو یہ اللہ کے کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، یعنی ان کے احکامات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات جو ان کے پاس تورات میں اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے، اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی یہ خباثتیں بیان فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہوئے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، سو اس نے تو اتارا ہے، عَلَى قَلْبِكَ، یہ کلام تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس نے اپنی طرف سے تو کوئی چیز بھی نہیں لائی، جس طرح بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہی لے کر آتا ہے، اور جس وہی کے بارے میں اس کو اذن ہوتا ہے وہی لے آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر اس کتاب میں یہ جو وحی نازل ہوتی ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ پیغمبر اور یہ کتاب مصدقا لما بین یدیہ، سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پاس سے پہلے ہے، یعنی قرآن پاک سے جو پہلے توریت نازل ہوئی تھی کتاب، تو اس پر یعنی وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے ہماری کلام پاک۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ یعنی ایسی کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ اس میں جنت کے بارے میں بشارت ہے، اور عذاب یعنی جو آخرت میں جہنم کے بارے میں عذاب سے یعنی ڈرانا بھی ہے، اور ادھر تو اللہ پاک نے صرف ہدایت اور خوشخبری سنانے والے کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ، جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں کا،
وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو اللہ عدو للکافرین دشمن ہے ان کافروں کا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور ہم نے اتاری تیری طرف، الیکا تیری طرف، آیات بینات آیتیں روشن، وما یکفر بها الا الفاسقون اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہے۔ نافرمان اور فاسق اور فاجر لوگ جو ہے وہ اس کلام کا اور اس پیغمبر کا انکار کریں گے۔ جو صحیح معنوں میں توریت پڑھتے ہیں تو وہ ایمان لے آئے، جس طرح کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار، نَبَذَهُ تو پھینک دے گی، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اس کو ایک جماعت ان میں سے، یعنی ایک فریق کو جب پتہ چل جاتا ہے اور ان سے عہد و پیمان تو اللہ پاک نے لیا ہے تو وہ ان احکامات کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے، یعنی اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں اپنی کتاب پر بھی۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب پہنچا ان کے پاس رسول من عند اللہ رسول اللہ کی طرف سے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت کی، نبذ فریق من الذین تو پھینک دیا ایک جماعت نے، اوت الکتاب ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ان لوگوں نے، کتاب اللہ کتاب اللہ کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون اور ایسے ہونے لگے جیسے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے، ان کو یہ حکم پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے، جس طرح کہ ان سے عہد دیا گیا تھا۔ لہٰذا یہ اپنے آپ کو انجان بنا دیتے ہیں جیسے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے کرتوت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نصیحتیں ہیں اس واقعات میں جو ان کی بیان ہو رہے ہیں، کہ ہمیں بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جو قرآن میں اللہ پاک نے جو احکامات بھیجے ہیں اس کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور کلام اللہ یعنی اللہ کے کلام پر جو اللہ نے عمل کے لیے بھیجا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہنا کہ یہ تو اس میں یہ جو اعمال ہیں یہ سخت ہیں اور اس پر کیسے عمل کریں گے، یہ ویسے اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ رسول اور اس کی کتاب اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔